السلام علیکم ناظرین اکرام، راحت ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 12 مارچ ہے اور آج ہمارے ملک کے پارلیمانی نظام کے سب سے مقدس محترم اور بالائی ایوان بالا، جسے سینٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے ہم کلام ہوں تو پولنگ شروع ہو چکی ہے، سینیٹر حضرات ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن آج الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ اتنا حیرت انگیز، اتنا بھیانک اور اتنا دور رس ہے کہ اس پہ بات کرنا نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ اس کے اثرات کا جائزہ بھی لینا بہت ضروری ہے۔ آج سینٹ کے نومنتخب اراکین نے پہلے تو حلف اٹھایا اور پرانے 50 اراکین ریٹائرڈ ہوئے، نئے آنے والوں کے حلف کی تقریب جاری تھی یا اس سے کم و بیش پہلے۔ تو اپوزیشن کے 2 رہنماؤں کو، نواز کھوکھر صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو، یہ شک ہوا یا علم ہوا کہ جی یہ آج کے الیکشن کے لیے جو پولنگ بوتھ بنایا گیا ہے اس میں خفیہ طور پر کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اچانک پولنگ بوتھ میں گئے اور وہاں انہوں نے اس کو جب سرچ کیا تو کیمرے نظر آ گئے۔ لگتا ہے کہ جس کسی نے لگائے ہیں اس نے بڑے اناڑی پن کے ساتھ لگائے ہیں۔ اگر کسی ماہر کاریگر نے لگائے ہوتے تو شاید ان کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت لگتا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے اور انہوں نے کیمرے دیکھ لیے، آئیڈینٹیفائی ہو گئے، تو یقینی بات ہے کہ ان کا غصے میں آنا، احتجاج کرنا ایک سیاسی طور پہ بھی درست تھا، آئینی طور پہ بھی درست تھا، اخلاقی طور پہ بھی درست تھا اور آج کے انتخاب کی حساسیت کے اعتبار سے بھی بہت ہی درست تھا۔ بنیادی طور پر کیمرے لگانے سے ہوا کیا ہے، میں حکومت کی ساکھ پر بات بعد میں کروں گا۔ پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جی اس اقدام سے آئین نے پاکستان کو ایک بار پھر روندنے یا پایمال کرنے کی بھیانک کوشش کی گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہ کوشش پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 226 پابند کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ووٹر کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ اس طرح کا ہونے والا الیکشن، یعنی ماسوائے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے انتخاب یا عدم اعتماد کا باقی تمام طرح کے انتخابات آئین نے خفیہ رائے شماری کے ساتھ کرانے کی گارنٹی دی ہے، پابندی عائد کی ہے، قدغن عائد کی ہے۔ تو جب جس کسی نے بھی آج کیمرے نصب کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے یا کوشش کرنا چاہی ہے کہ وہ جان سکے کہ کس سینیٹر یا ووٹر نے کس پارٹی کو، حکومت کو یا اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے، تو در حقیقت اس نے 226 آئین کی دفعہ کو چرانے کی کوشش کی ہے، اسے پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آئین کی کلاس 6 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا فرد یا ادارہ جو اپنی طاقت، اپنی پوزیشن سے آئین کو پامال کرے، اسے روندنے کی کوشش کرے، وہ آئین سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اسی کلاس کی ذیلی شق میں ایسی حرکت کے لیے جو اب سزا تجویز کی گئی ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی 226 کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ آئین کی شق نمبر 14 جو بنیادی انسانی حقوق کے چیپٹر میں درج ہے، اسے بھی آج گزند پہنچی ہے، اسے نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کو بہت بری طرح سے روندنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شق واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے شرف انسانی کو قابل حرمت و احترام رکھا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئین میں ہی کی گئی ہے کہ گھر کی خلوت بہر صورت قابل حرمت و احترام رہے گی۔ یہ شک کسی شخص کو شہادت یعنی رائے دینے، معلومات دینے، رائے دینے، رائے شماری دینے کے مرحلے میں یہ تحفظ فراہم کرتی ہے کہ وہ شخص جو رائے دہندہ ہے اس کی رائے کو خفیہ رکھا جائے گا، اس کی حرمت کو برقرار رکھا جائے گا، اس کے احترام کو برقرار رکھا جائے گا۔ یعنی یہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں ہوگا، اوپن نہیں ہوگا کہ راحت ملک نے کسی انتخاب میں رائے دیتے وقت، رائے شماری میں حصہ لیتے وقت جو کام کیا تھا، جس کسی کو ووٹ دیا تھا یا جن کو نہیں دیا تھا، یہ بات اس کو معلوم رہے گی یا اس کے خدا کو۔ تیسری ہستی کوئی ایسی نہیں ہوگی جو میرے اس فیصلے سے آگاہی حاصل کر سکے، اور اگر کوئی میرے اس فیصلے کی
سے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک طرف وہ میرے شرف انسانی کو جسے آئین کی کلاس 14 نے تحفظ دیا اس سے پائمال کرتا ہے، اور دوسری طرف جیسا میں نے پہلے عرض کیا وہ آئین کے آرٹیکل 226 کو پائمال کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو آئین کی اگلی شق 19 بھی آج کے اس اقدام سے متاثر ہوئی ہے، اس پہ حرف آیا ہے، احتجاج آیا ہے۔ یہ کلاس ہر شہری کو تقریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی دیتی ہے۔ تو ان دونوں کلازز کو یعنی 18 اور 19 کو ملا کے پڑھا جائے تو در حقیقت تقریر کے معنی وہ آزادی اظہار ہے جس کے اظہار کرنے پر آپ پر ریاست اور ریاست کے اندر بسنے والا کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم گزند نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اظہار کی آزادی بنیادی طور پر مشروط ہے اظہار فکر کے ساتھ۔ اگر آزادی اظہار موجود نہ ہو تو آزادی فکر مجروح ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج آئین کی اس شق کو بھی پامال کیا گیا ہے اس سرکت کے ساتھ کہ آج کے انتخاب میں پولنگ بوتھ میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آئین کے 218 کلاس کی ذیلی شق 3 کو بھی آج پامال کیا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے فرائض منصبی طے کیے گئے ہیں، اور پابند کرتا ہے آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ہر قسم کے انتخاب میں آئین کی شق 218 کی ذیلی دفعہ 3 الیکشن کمیشن کو پابند کرتی ہے اور اس کے فرائض منصبی کا تعین کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ہر قسم کے انتخاب میں یقینی بنائے گا اس بات کو کہ انتخاب ایمانداری، حق و انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق ہوں گے، جن میں کسی قسم کی بدعنوانی کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیمرے لگانا اسی طرح کی بدعنوانی ہے جس طرح کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ جماعتیں یا کچھ افراد ووٹ خرید کے یا پیسہ لگا کے لوگوں کا ضمیر خرید کے پارلیمانی اداروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہ بیڈ پریکٹس ہے، اسی طرح سے رائے دہندہ کی رائے تک پہنچنے کی کسی بھی خفیہ کوشش کو بدعنوانی ہی قرار دیا جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو کما حق کا پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پولنگ بوتھ جو پہلے بنایا گیا تھا اور جس میں رات کے اندھیرے میں نقب لگائی گئی، آج اسے گرا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا پولنگ بوتھ بنا، اور اس نئے پولنگ بوتھ پر اس وقت پولنگ جاری ہے۔ اس کے نتائج 5 بجے کے بعد آئیں گے۔ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مقابلہ بہت مارکے کا ہے، بہت نازک معاملہ ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ اپنے ناظرین کو ضرور کہہ دوں گا کہ بظاہر اس انتخاب میں 2 فریق ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک تیسرا فریق بھی موجود ہے جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی پرواز زمین سے آسمان تک ہے اور وہ نتائج کو کسی بھی سمت لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آج ایک چیز جسے بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ انتخاب جو ہونے جا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان کے حیرت ہوئی تھی کہ حکومت کی طرف سے جہاں یہ شور کیا جا رہا تھا، بات کی جا رہی تھی شفافیت کی، آج انہوں نے یا آج اور کل اپنے سینیٹرز کو جو نومنتخب بھی ہیں اور پرانے ہیں اس بات کا پابند کرنے کے لیے کہ وہ حکومتی رکن کو ووٹ دیں گے، ناشتے پر قرآن پر حلف لینے کی کوشش کی گئی کہ اس واقعے کے حوالے سے گو کہ یہ طے پا گیا کہ جی الیکشن جاری رہے گا اور پولنگ بوتھ اثر نو بن گیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات شاید قانونی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی بنیادوں پر بالکل جائز ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی کلاس 218 کی ذیلی شق 3 کے تحت آپ نے فرائض منصبی کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، شفاف رکھنے کے لیے اس بات کی تحقیقات کرے کہ جو کچھ پولنگ بوتھ پہ کل رات ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ بادی النظر میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ سینٹ کے سیکیورٹی سٹاف کی رضامندی کے بغیر
کوئی بھی سینٹ کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں، جب بھی اس وقت بھی اس کے اندر کیمرے، آڈیو کیمرے، ویڈیو کیمرے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر سیکورٹی سٹاف کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ کوئی داخل ہوا ہے تو یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ سیکورٹی سٹاف نے اس کے لیے اپنے بالائی حکام سے گرین سگنل نہیں لیا ہوگا۔ تو گرین سگنل دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا، کیا سرائی ہے کہ سیکریٹریٹ آف سینٹ ان کے امیجیٹ باس ہیں، ان سے اجازت لی گئی ہوگی۔ کیا سیکریٹری از خود اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، انہوں نے چیئرمین سے رائے لی ہوگی، اور اگلی بات ہم نہیں کہتے، لیکن یہیں تک رکھا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیمرے لگانے کا فیصلہ کس نے کیا، اور کیمرے لگانے کے لیے کون سے لوگ آئے؟ کسی قسم کا الزام عائد کیے بغیر میں اپنے ملک کے آئین میں دیے گئے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کہا ہوں کہ جو کوئی بھی آیا ہے اس کا ذکر کرنا اور اس پہ بحث کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے، اس حوالے سے ہم شکوک و شبہات کی بنیاد پر قیاس سرائی کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی 2 پرائم انٹیلیجنس ایجنسیاں اور تیسرا ادارہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی IT ٹیکنالوجی کی وزارت اور اس کے ماہرین یا وزیر صاحب ہی یہ کام کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ جب فواد چودھری صاحب کا یہ ارشاد فرمانا کہ جی ہم نے اگر یہ کیا ہوتا تو ہم تو سکرو میں بھی کیمرے لگا سکتے تھے، حسن اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی اس بیان کے ذریعے کہ اس عمارت اور کیبن کے اندر لگے ہوئے سکرو میں بھی کیمرے موجود ہیں، اور پھر جب اپوزیشن کے ان دونوں رہنماؤں نے اس کا جائزہ لیا تو دروازے میں ایک لگے ہوا جو سکرو تھا جو باقی کسی بھی دروازے پہ موجود نہیں تھا، اس میں سے ایک اور خفیہ کیمرہ برآمد ہوا۔ تو یہ کہنا بہت آسان اور بہت بادی النظر میں درست ہوگا کہ حکومتی سطح پر کیا گیا یہ اقدام، جس میں انٹیلیجنس کی 2 ایجنسیاں، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی ملوث ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ الزام تحقیقات کے لیے چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن اس انتخاب کے بعد مکمل طور پر تحقیقات کرے کہ آج کی اس حرکت میں جس میں آئین پامال ہوا، جمہوری اقدار پامال ہوئی، اعتماد مجروح ہوا، ملک کی جگ ہسائی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی انفرادی شخصیت یا کوئی پالیسی؟ میں اسے غفلت نہیں سمجھتا اس واقعے کو، میں اسے حکمت سمجھتا ہوں جس کی حکومت وقت نے درجہ بندی کی، اس کی حکمت عملی کے اجزاء ترتیب دیے اور اس پر حتمی فیصلہ کیا۔ حکومت پاکستان کو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ یہ آج انہوں نے پھر آئین سے اپنے حلف کی وفاداری اور پاسداری سے انحراف کر کے پاکستان کے عوام اور اقوام کو اپنے پارلیمانی اداروں پر وہ اس اعتماد سے محروم کیا ہے جس کی روح یا جس کا تقاضا ایک وفاقی نظام میں کیا جاتا ہے، ایک فیڈریشن میں کیا جاتا ہے، ایک جمہوریت میں کیا جاتا ہے۔ جب یہ اعتماد مجروح ہو جائے تو ریاست اور رعایا کے درمیان، عوام کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، جب بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک کوشش کی اور ان کے کیپٹل ہل پہ حملہ ہو گیا تو اس سے کوئی عمارت نہیں ٹوٹی، اس سے کسی کا سر بھی نہیں پھوٹا، 1-2 افراد زخمی ہوئے، لیکن ہوا کیا؟ اس سے امریکہ کا آئین اور اس آئین پر امریکیوں کا اعتماد متزلزل ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہونے والی کیمرے نصب کرنے والی حرکت بیانہ وہی قوت اور وہی اثرات رکھتی ہے جو امریکہ کے کیپٹل ہل پر ہونے والے حالیہ حملے سے ہوئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی جمہوریت کی جو بڑی گہری بنیادیں ہیں ہل گئی ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ ہماری جمہوریت جس کی جڑیں بھی ابھی کچی ہیں وہ کتنی کمزور ہوئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔